وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، ایک اور دفعہ اس خیر کے معاملے میں بھی انتہا پسندی صحیح نہیں ہے. کسی وقت انسان کا جذبہ اتنا جو ہے مشتعل ہو جاتا ہے، اپنی ساری دولت میں غریبوں میں تقسیم کر دوں، خود خالی ہاتھ ہو جاؤں، کوئی پرواہ نہیں. یہ جذبہ ہے. یہ جذبات جو ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، وہ نتائج اور عواقب کو نہیں دیکھتے، وہ تو فی الفور جو مسئلہ ان کے ذہن میں آ گیا ہے اس کو کر گزرتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی بھی، حضور کی بھی، سنت کی بھی یہ تلقین ہے کہ اس معاملے میں بھی ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پڑھ چکے ہیں. وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اس کے بین رہتے ہیں. اسی طرح صدقہ اور خیرات میں لوگوں کے تعاون اور امداد کے اندر بھی ایک درمیانی روش ہو. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ کر لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ. یہ گویا کہ وہاں بخل کے لیے استعارہ تھا کہ اس کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے. ہاتھ آدمی کا کھلا ہوتا ہے تو کسی کو دے گا نا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے گردن کے ساتھ وہ کیا دے گا کسی کو. تو نہ تو ایسا ہو جائے کہ تم بالکل بے خیرے ہو جاؤ اور تم جو ہے تمہارے بارے میں ایسا محسوس ہوگے کہ اس کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. جیسے کہ کہا گیا ہے ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تو رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، ہمارے لیے اب رحمت نہیں رہی، ہم سے اللہ نے سلب کر لی ہے یہ نعمت نبوت اور رسالت جو ہے. ید اللہ مغلولہ. جواب دیا گیا ہے بل یداہ مبسوطتان ینفق یشاء اذا یشاء، تو جیسے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ وہی دو لفظ ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا کر لو کہ کچھ بھی نہ نکلے اس سے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو کھول دو پورا کا پورا، سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دینا. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اس کے بعد پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر. لوگ کہیں گے کیوں تم نہیں، تمہاری مت ماری گئی تھی، تم نے سب کچھ دے دیا، آج تم خود محتاج ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو. تو ملامت بھی کریں گے لوگ اور ہارے ہوئے بھی ہوگے کہ سب کچھ میں دے بیٹھا ہوں تو اب میں کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ سنت میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جو انصاری تھے حضور سے یہ عرض کیا کہ میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، ہرگز مت کرو. تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے وارثوں کو فقیر بنا کر دنیا سے جاؤ، تمہارے وارثوں کا اس میں حق ہے، تم یہ سارا کچھ دے دو گے تو وارثوں کا حق جو ہے مارا جائے گا. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا دیتا ہوں، آدھا رکھتا ہوں. فرمایا نہیں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے عرض کیا اچھا میں ایک تہائی پیش کرتا ہوں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تہائی تمہاری طرف سے قبول ہے. اور وہ سلس و کثیر، تہائی بھی کوئی کم نہیں ہوتا، بہت بڑی شے ہے. تو یہ ہے عام قاعدہ. یہی وجہ ہے کہ سلس میں ایک تہائی حصے میں انسان وصیت بھی کر سکتا ہے. اپنے مال کا ایک تہائی جو ہے اس کی حد تک وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں نیکی کے کام میں فلاں کسی یتیم کو، فلاں کسی مسکین کو، بیوہ کو یہ مال دے دیا جائے. لیکن کسی وراثت کا جو حقدار ہو، وارث، اس کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا. اور وصیت ہوگی بھی تو ٹوٹل جو مال ہے اس کے 1/3 کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں. چاہے آپ نے زیادہ آدھی کا کہہ دیا لیکن آدھی میں نہیں ہوگی، وہ تہائی کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگی. اس کی تنفیذ جو ہے تہائی سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ ہے ایک اعتدال کا